الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أدبوا أولادكم أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين محترم معزز ماں اور بہنوں، پردانشین، عفت مآب خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے اس مکتب فیض اشرف کے ہمارے ان دو علماء و شاگردان نے اس موقع پر آپ سبھی حضرات کو جوڑ کر ایک بہت ہی اہم مسئلے کی طرف توجہ دلانے کی کوشش کی ہے۔ اللہ پاک ان کی فکروں کو قبول فرمائے اور آپ کے جڑنے کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ میں نے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی۔ اصل اس وقت کا جو ہمارا موضوع ہے، جو بات سمجھنے اور سمجھانے کی ہے، یہ ہے اولاد کی تربیت۔ اولاد کی تربیت کا جو مسئلہ ہے، عام طور پر ہم جو تبصرہ یا تذکرہ کرتے ہیں، یہ وہاں سے شروع کرتے ہیں یا تو پھر بچے کی عمر لگ بھگ تقریباً 5-6 سال کی ہو جاتی ہے، یا پھر اس کے بعد بھی کچھ عمر بڑھ جاتی ہے، تو پھر اس کے بعد ہم لوگ تربیت کی طرف توجہ دیتے ہیں۔ حقیقت میں یہ جو تعلق ہے یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، دیکھو پیغمبروں کا بھی ایک شعار ہے، ایک شیوا ہے۔ جن انبیاء کی اولاد نہیں تھی، جن پیغمبروں کی اولاد نہیں تھی، انہوں نے مانگا بھی ہے تو صرف ایسے نہیں مانگا کہ مولا کریم ہمیں اولاد عطا فرما۔ صرف مسئلہ ایسا نہیں ہے، تربیت اولاد یہ مراحل جو شروع ہوتے ہیں، اولاد کے دنیا میں آنے سے پہلے ہی اللہ سے مانگنی پڑتی ہے۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد نہیں تھی،
تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اولاد مانگا تو صرف یہ نہیں کہا کہ اللہ میری عمر 88 سال کی ہو گئی ہے، پروردگارہ مجھے اولاد عطا فرما، ایسا نہیں ہے، بلکہ مانگا تو کس طریقے سے، ربی حبلی من الصالحین، اے اللہ میری بہت سونی ہے، مولا کریم مجھے اولاد دے، اور وہاں ایک صفت مانگی، صالحین کا لفظ مانگا گیا، اللہ جو اولاد مجھے تو دے گا یہ نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ یہاں سے شروع ہوتا ہے مرحلہ۔ ایک تو بات ہے کہ عام طور پر ہم لوگ اللہ سے مانگتے بھی نہیں، کہ اللہ سے مانگنا چاہیے، اللہ جو اولاد ہم دونوں میاں بیوی سے وجود میں آئے کہ نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ جب اللہ سے مانگتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ہمارے مانگنے کے مطابق ہمیں نیک صالح اولاد عطا فرماتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مانگا تھا ربی حبلی من الصالحین، پروردگارہ مجھے نیک صالح اولاد عطا فرما۔ اللہ نے اس کے جواب میں فرمایا فبشرناہ بغلام حلیم، ابراہیم تم نیک صالح مانگ رہے ہو، ہم نیک اور صالح تو تمہیں ضرور دیں گے، لیکن اس کے ساتھ جو لڑکا تمہیں عطا کریں گے یہ حلیم ہوگا، بردبار ہوگا۔ حلیم اور بردبار کا کیا مطلب ہے؟ حلیم اور بردبار اس کو کہتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جو نبوت کا مشن آگے چلنا تھا، اس نبوت کے مشن کو چلانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نیک صالح بھی دیتے ہیں اور حلیم و بردبار بھی عطا فرماتے ہیں۔ صفت حلم کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ اسی طرح قرآن کریم کے اندر اور بھی بہت سارے مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ترغیب بتائی کہ مانگنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے۔ ایک جگہ قرآن کریم میں سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ربی حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، ربی اے میرے پروردگار، حبلی من لدنک تو اپنی طرف سے عطا فرما ذریۃ طیبہ، جو طیب کا لفظ ہے کی روحانی جو فطری طور پر سلامتی ہو، اللہ ایسی ذریت عطا فرما، انک سمیع الدعاء، اس لیے کہ تو دعاؤں کو سننے والا ہے۔ جب اللہ اولاد عطا فرما دے تو پھر ان اولاد کے لیے دعا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی وعلى والدی وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لي في ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین۔ اے میرے رب مجھے توفیق عطا فرما کہ میں تیری اس نعمت کا شکریہ ادا کر سکوں۔ جو لفظ ہے بڑا بہترین اور پیارا لفظ ہے، اللہ نے اولاد کے لیے فرمایا ان اشکر نعمتک التی، میری اس نعمت کا شکر گزار بنو جو نعمت میں نے تمہیں عطا فرمائی۔ وہ نعمت کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا وہ تمہارے لیے تمہاری اولاد ہے۔ اولاد کو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تمہاری نعمت ہے، اللہ نے جو تمہیں نعمت عطا فرمائی اس نعمت کی قدردانی کرو، اس کا شکر ادا کرو۔ اب آئیے مراحل کہاں سے شروع ہوتے ہیں؟ ایک تو قرآن کا طرز، پیغمبر کی زندگی اور مانگنے کا طریقہ۔ قرآن کا آخری پارہ، اس کے اندر ایک سورت ہے سورۃ العلق، اللہ نے فرمایا اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم۔ دیکھو یہاں پر اللہ نے فرمایا پڑھو، اقرأ باسم ربک الذی خلق، پیغمبر آپ پڑھیے۔ پیغمبر کو پڑھنے کی ترغیب دی گئی، تعلیم کی طرف توجہ دلایا گیا۔ یہ ایسا مذہب ہے اس کے اندر تعلیم اور تربیت پر شروع ہی سے زور ہے۔ اللہ نے فرمایا پیغمبر آپ پڑھیے، اقرأ باسم ربک الذی خلق، اس رب کا نام لے کر جس رب نے پیدا کیا۔ یہاں پر اللہ نے فرمایا خلق، یہ خلق خالق سے نکلا ہے۔ خالق
کے معنی آتے پیدا کرنے والے کے. آگے ایک لفظ ہے الاکرم. اکرم کے معنی آتے ہیں اللہ تعالیٰ کی جو 99 صفات ہیں، اللہ کی جتنی بھی صفات ہیں، ان صفات میں سے ایک صفت اللہ کی کریم ہونا ہے. اب کریم کے معنی کیا ہے؟ ایک صفت رحمان ہے، ایک صفت رحیم ہے، ایک صفت کریم ہے. اللہ تعالیٰ کے سب صفات ہیں. ان میں سے اللہ کی جو صفت ہے کریم، یہاں پر دوسری بھی صفت لا سکتے تھے. اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. اقرأ وربک الاکرم کے بجائے اقرأ وربک الارحم. اللہ بہت زیادہ رحم کرنے والے. پھر یہاں پر رحیم کا لفظ بھی لایا جا سکتا تھا، دوسری بھی صفت لائی جا سکتی تھی. اکرم یعنی کریم کی جو صفت اللہ کی بیان کی گئی، اس کا معنی کہ یہاں کیا پیغام ہے حقیقت میں؟ تو یہاں دیکھو تیاری کہاں سے شروع ہو گیا اولاد کی تربیت کی. خلق کا لفظ آیا یعنی پیدا کرنے والے رب، اللہ کی جو صفت ہے خالق ہونا، اسے بیان کیا گیا. پھر اسی آیت کے اندر تعلیم کی ترغیب دی گئی. پھر اس آیت کے آخر میں کریم کا لفظ. اب کریم کے معنی کیا ہے؟ اب اسے میری ماں بہنیں تھوڑا غور سے سنیں. کریم کا جو لفظ ہے، یہ لفظ بتا رہا اللہ کی صفت ہے کریم. اللہ کی جو صفت ہے کریم ہونا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ایک انسان ماں کے پیٹ میں استقرار حمل پاتا ہے، اسی وقت اللہ تعالیٰ دنیا میں آنے سے پہلے ہی اس کے کرم کے مظاہرے فرماتے ہیں. بندہ دنیا میں ابھی نہیں آیا، اب انسان کے جینے کے لیے ہوا ضروری ہے، انسان کے جینے کے لیے کھانے اور پانی کی ضرورت پڑتی ہے، انسان کے زندگی بسر کرنے کے لیے کپڑے کی ضرورت پڑتی ہے. اللہ نے پہلے دنیا کے اندر ہوا کا انتظام کیا، پھر انسان کو دنیا میں لایا. اللہ نے پہلے کھانے کا انتظام کیا، پھر انسان کو دنیا کے اندر لایا. اللہ نے پانی کا نظام بنایا، پھر دنیا کے اندر انسان کو لایا. مطلب یہ ہے کہ اللہ کریم ہے. کریم کا مطلب یہ ہے کہ انسان دنیا کے اندر آنے سے پہلے ہی اللہ نے اس کا پورا انتظام فرما دیا. اس کا مطلب یہ بھی ہے جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہے تو ماں کے پیٹ سے اس دنیا سے باہر آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس کا انتظام فرما دیا. اب یہاں پر اقرا کا جو لفظ ہے، پڑھنے کا لفظ، پڑھنا تربیت کا جو لفظ ہے، یہ تربیت شروع ہوتی ہے حقیقت میں جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہے، اسی وقت اللہ اسے غذا پہنچاتے. اس کا مطلب یہ ہوا اللہ وہ کریم ہے. بندہ جب ماں کے پیٹ میں استقرار حمل پاتا ہے، وہیں سے اس کی تربیت شروع ہو جاتی ہے. بعض بزرگوں کے سلسلے میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک بچے کو لے کر حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک چھوٹے بچے کو لے کر گئے. لے جا کر فرمایا کہ حضرت اس بچے کی بسم اللہ خوانی کروائیے. جب لے جا کر کہا کہ اسے بسم اللہ پڑھاؤ، پڑھایا گیا. بچے نے سورہ فاتحہ پڑھی، بچے نے سورہ بقرہ پڑھا، بچے نے سورہ آل عمران پڑھا، بلکہ قرآن کا آدھا حصہ پڑھ لیا. ان بزرگ نے فرمایا بھئی جس بچے کو تم لے کر آئے ہو، یہ بچہ پہلے ہی سے آدھا قرآن پڑھا ہوا ہے، آدھا قرآن پڑھنا جانتا ہے. اب اس بچے کو لا کر تم یہ کہہ رہے کہ یہاں پر اس کی بسم اللہ خوانی کرواؤ، کیا مذاق ہے؟ فرمایا کہ حضرت نہیں ایسا نہیں ہے. پھر یہ مسئلہ بچے کی ماں سے پوچھتے ہیں، چھوٹا بچہ ہے لیکن آدھا قرآن پڑھ رہا ہے، اس میں ضرور بھی ضرور کوئی نہ کوئی راز چھپا ہوا ہوگا. اب جا کر بچے کی ماں سے پوچھتے ہیں. جب بچے کی ماں سے پوچھا گیا تو کہا کہ جب تک میرا بچہ میرے پیٹ میں تھا، میں نے شروع کے جو 15 پارے تھے کثرت سے اس کی تلاوت کرتی رہی، کثرت سے قرآن پڑھتی رہی، کثرت سے میں قرآن پڑھتی رہی. اور میرا کثرت سے قرآن پڑھنا، میرا کثرت سے قرآن پڑھنا، اس کا اثر میرے بچے پر ہوا کہ میرا بچہ پیٹ میں رہ کر 15 پارے کا حافظ بن گیا. تو یار سمجھ میں آتا ہے اللہ اکرم کریم ہے. جو بچوں کی تربیت کا حصی مسئلہ ہے وہ ماں کے پیٹ سے شروع ہوتا ہے.
حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے میں یہ بات مشہور ہے، حضرت ٹیپو بنے تو کیسے؟ ایک طویل واقعہ میں پورا واقعہ سنانا نہیں چاہتا۔ حیدر علی گئے، فرمایا بیگم تمہیں کیسے یقین ہوگا؟ فرمایا میرے دودھ پر مجھے پورا بھروسہ ہے، پورا اعتماد ہے، میں نے ٹیپو کو جو دودھ پلایا ہے۔ تو میری ماں اور بہنوں، جب بچے تمہارے گود میں آنے سے پہلے تمہارے پاس تقویٰ و طہارت والی زندگی ہونا بہت ضروری ہے۔ بچہ استقرار حمل پاتا ہے جب بچہ ماں کے پیٹ میں، اسی وقت سے اس کی تربیت ماں کے تقوی کے ذریعے سے، ماں کی پرہیزگاری کے ذریعے سے، ماں پرہیزگار، ماں متقی، ماں تقوی والی ہے، ماں اللہ سے ڈرنے والی ہے، ماں کے دل میں اللہ کی محبت ہے، اس ماں کے دل میں رسول اللہ کی محبت ہے۔ اللہ کی عزت و جلالت کی قسم، اس عورت کے پیٹ میں وقت کے سلطان صلاح الدین ایوبی پیدا ہوتے ہیں، اس عورت کے گود میں وقت کے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی جیسے بچے جنم لیتے ہیں، وقت کے ٹیپو سلطان شہید جیسے بچے رونما ہوتے ہیں۔ کب؟ جب ماں کے دل میں اللہ کی محبت ہو، ماں کے دل میں رسول اللہ کی محبت ہو، ماں کے دل میں قرآن سے محبت ہو، ماں کے دل میں اللہ کی اطاعت و فرما برداری ہو۔ ایک مرحلہ یہ ہے تربیت کا، جب بچہ پیٹ میں اسی وقت سے تقویٰ و طہارت پہ ڈھل کر کام کرے۔ پھر جب بچہ ماں کے گود میں آئے، لکھا ہے ہمارے اکابر علماء نے کہ ماں کی گود پہلا مدرسہ ہے، ماں کی گود پہلا مدرسہ ہے۔ اس مدرسے کے اندر بچہ بن گیا تو پھر باقیہ جو مدارس ہیں یہ اس کے لیے تعلیم سیکھنے کی جگہ ہے۔ تربیت ہوتی ہے تو ہلکی پھلکی، لیکن تربیت کا دائرہ، تربیت کا جو مسئلہ ہے یہ سب سے پہلے ماں باپ کے ذمے ہے۔ ماں باپ یہ نہ سوچے میرا بچہ مدرسے کو جا رہا ہے پھر بھی گالی دے رہا ہے، میرا بچہ اسکول کو جا رہا ہے پھر بھی نہیں پڑھ رہا، میرا بچہ مدرسے کو جا رہا ہے پھر بھی نماز کی پابندی نہیں کر رہا۔ میری ماں اور بہنوں کان کھول کے سن لو، گھر کے اندر ماحول دو بچوں کو، گھر کا ماحول، ماں باپ کا ماحول، والدین کا ماحول بچوں پر اثر انداز ہوتا ہے، بچوں پر اس کا اثر ہوتا ہے۔ ہم کیا سوچتے ہیں کہ ابھی چھوٹا بچہ، انہیں ذرہ بڑا ہو جان دیں، انہیں ذرہ بڑا ہوگا تو اس کے بعد اس کی تربیت کریں گے۔ اگر کو ہمیں سوچتی ہرگز ایسا نہیں۔ علم نفسیات کے ماہرین نے لکھا، جو علم نفسیات میں ماہر لوگ ہیں انہوں نے لکھا بچہ ماں کی گود میں سو کر اتنا شعور رکھتا ہے جتنا ایک 40 سال کے انسان کو شعور ہوتا ہے۔ ایک 40 سال والے آدمی، مرد، عورت کے اندر جتنا شعور، احساس، سمجھنے کی طاقت اور صلاحیت ہوتی ہے، اتنی صلاحیت، اتنا شعور ایک گود میں آنے والے بچے کے اندر ہوتا ہے۔ اللہ اسے زبان کی طاقت بھی دے کر رہتے ہیں، ورنہ بچپن ہی میں وہ ساری باتیں بول دیتا، بلکہ بچوں کو تو بہت ساری وہ چیزیں اللہ دکھا دیتے ہیں جو بڑے ہو کر نہیں دیکھ پاتے۔ اللہ بچوں کے اندر شروع ہی سے ایک عجیب طرح کا حص رکھا ہوا ہوتا ہے جو بچے اللہ ہمارے گود میں دے رہے، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ان کی تربیت پر اسی طرح کا بڑا دھیان ہونا چاہیے۔ تو علم نفسیات کے ماہرین نے لکھا کہ 40 سال کی عمر میں جتنا ایک انسان سمجھ سکتا ہے اتنا ایک چھوٹا بچہ سمجھ سکتا ہے۔ مطلب یہ نکلا کہ تربیت وہی سے، اب دیکھو پچھلے زمانے کے اندر جو حالات تھے، چھوٹے بچوں کو گود میں ڈال کر ان کو اسلامی لوریاں، اسلامی کہانیاں، اگر بیکو بچی ہے تو اس کے لیے حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تقویٰ، حضرت فاطمہ کی حالات زندگی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علمی جوہر، حضرت سمیہ کا تقویٰ، پرہیزگاریاں، یہ ساری کہانیاں، یہ ساری لوریاں ہمارے گھر کے بڑے مستورات بچوں کو گود میں ڈال کر تھپک کر ان کو تھپکی دے کر سنایا کرتے تھے۔ پھر اس کا اثر کیا ہوا؟ اگرچہ کہ بچے چھوٹے تھے لیکن ان کے دلوں پر، ان کے قلوب پر یہ اثر ہوا ہے کہ وہ بچے بڑھتے بڑھتے اسی
نہج پر تربیت پا رہے ہیں، اسی نہج پر ان کی تربیت ہو رہی ہے۔ کیوں؟ یا پہلا مرحلہ گود میں، جسے کہا گیا ماں کی گود پہلا مدرسہ، اس کا مطلب نانی دادی یہ جو بھی گود ہے یہ بھی پہلا مدرسہ ہے۔ اگر بچے بڑوں کے پاس ہیں، اللہ ان کی تربیت کے سلسلے میں جتنا ان کی ماں باپ کو پوچھے گا اتنا ہی ان کی نانی دادی جو ہوگی اللہ ان سے بھی سوال کریں گے، تمہارے حق میں، تمہاری نسل میں ہم نے اولاد عطا فرمائے تھے، ان کے ساتھ تم نے کیا معاملہ کیا ہے، ان کے ساتھ تمہارا کیا رویہ ہے، تم نے ان کی تربیت کیسے کی ہے، تم نے ان کو کس سانچے میں ڈالا ہے۔ یہ سارے سوالات اللہ کے سے ہونی ہے اور ہو کر رہیں گے۔ اگر مستورات عورت لڑکیاں ہیں تو ان کو اس طرح اسلامی لوریاں سنا کر، ان کو اس طرح اسلامی کہانیاں سنا کر ان کی تربیت کیا کرتے تھے۔ پھر وہ بڑی ہونے والی جو بچیاں تھیں ان کے اندر حیا آ جاتی تھی، پاک بازی آ جاتی تھی، تقویٰ آ جاتا تھا، طہارت آ جاتی تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وجہ یہ تھی کہ انہوں نے بچپن ہی کے اندر اس طرح سے ایک نہج سے تربیت کرنی تھی، روحانی طور پر اثر ہوا تھا۔ اگر مرد بچے ہیں، مذکر ہیں، تو پھر ان کی تربیت بھی اسی طرح ہوتی تھی۔ ان کو حضرت علی کے قصے سنائے جاتے تھے، ان کو حضرت خالد بن ولید کی کہانیاں سنائی جاتی تھی۔ اس طرح حضرت صحابہ کے کارنامے، حضرت اولیاء اللہ کے کارنامے، بزرگان دین کے کارنامے، مشائخ کے کارنامے، اولیاء اللہ کے کارنامے ان کو سنائے جاتے تھے۔ یہ سن کر جو بچے بڑے ہوتے تھے یہ 2 رکعت نماز بھی پڑھتے، اس انداز سے پڑھتے تھے کہ ان کی تربیت ہونے کی وجہ سے ان کے نمازوں کے اندر جان تھی، تقویٰ تھا، پرہیزگاری تھی۔ یہ بڑے ہو کر حالات میں ڈگمگاتے نہیں تھے۔ تو بچوں کی تربیت کا مسئلہ ماں کی گود سے شروع ہوتا ہے، یہاں سے شروع کر کے پھر اس کے بعد مکتب میں لے کر آتے ہیں، مکتب میں تعلیم ہوتی ہے۔ اب مکتب میں ایک طرف سے استاذ کی محنت ہوتی ہے تو ایک طرف سے ماں باپ کی محنت بھی بہت ضروری ہے، ایک طرف سے اساتذہ کی محنت ہوتی ہے، ایک طرف سے والدین کی محنت ہو۔ پھر یہ بچے جو دھیرے دھیرے پروان چڑھتے ہیں، پھر اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ وہ بچے آئندہ چل کر بچہ ڈاکٹر بھی بن جائے، انجینئر بھی بنے، لائر بھی بنے، ہر میدان کے اندر اسلامی کلچر غالب ہوگا، اسلامی تہذیب غالب ہوگی، اسلامی تمدن غالب ہوگا۔ اب پورے ہندوستان کے اندر، میں پوری دنیا کے حالات کا تذکرہ نہیں کرنا چاہتا، صرف ہمارے ہندوستان کا جائزہ لے لیں۔ پچھلے دنوں میں حجاب پر بوال کھڑا ہوا، حجاب کا مسئلہ اٹھا۔ جب حجاب کا مسئلہ اٹھا تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے اس امت کے اندر آج بھی غیور بیٹیاں زندہ ہیں، اسلام کے پرچم کو اپنے ہاتھوں میں لیے ہوئے عائشہ کی ناموس کی حفاظت کرنے والی، حضرت فاطمہ کی ناموس کی حفاظت کرنے والی غیور بیٹیاں آج بھی اس امت کے اندر زندہ ہیں۔ ایسی بیٹیوں کی وجہ سے، ایسی دختران کی وجہ سے اللہ ہم جیسے گنہگاروں کو بھی چلا رہے ہیں۔ جب کھلے میدانوں میں، کالجوں میں، بڑے سڑکوں میں جب ان سے کہا گیا تم اپنا حجاب اتارو تو ان لڑکیوں نے کہا، ان بچیوں نے کہا ہم اپنی حیا کا سودا نہیں کر سکتے، ہمارے ایجوکیشن کی بھی ضرورت ہے، ہم اپنی حیا کی حفاظت کے ساتھ، اب ہم اپنی عزت کی حفاظت کے ساتھ، ہم اپنے کلچر کے حفاظت کے ساتھ، ہم اپنے اسلامی تہذیب و تمدن کے ساتھ، ہم اپنے اسلامی شعار کے ساتھ، ہم اپنے اسلامی لباس کے ساتھ ہم یہ تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ہم دو میں سے ایک میدان کو بھی ترک نہیں کریں گے۔ تعلیم ہمارا حق ہے، حجاب ہماری حیا ہے، تعلیم ہمارا حق ہے، برقع ہماری عزت ہے، تعلیم ہمارا حق ہے تو حجاب، برقع، پابندی یہ ہمارا اسلامی کلچر ہے، اسلامی نیچرل ہے، اسلامی تہذیب ہے، اسلامی دین ہے، اسلامی تمدن ہے، ہمارا کلچر ہے۔ فرمایا کہ ہم دونوں میں سے کسی ایک میدان میں بھی ہار ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اب حالیہ اخبارات میں آیا
منگلور کے اندر تقریباً 600 مسلم بچیوں نے 600 یا تقریباً 800 مسلم بچیوں نے یہ فیصلہ لیا ہم اپنے کالجوں کے اندر آئیں گی تو حجاب کے ساتھ آئیں گی، دستانے کے ساتھ آئیں گی، پردے کے ساتھ آئیں گی، حیا کے ساتھ آئیں گی، عفت کے ساتھ آئیں گی۔ اگر نہیں آنا ہے تو ہم دوسرے کالجوں میں ایڈمیشن لینے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہم اپنا حجاب اتارنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ جو حیا آئی ہے ماں کی گود سے آئی ہے، ماں کے دودھ سے آئی ہے، ماں کے تقوی سے آئی ہے، ماں کی طہارت سے آئی ہے۔ جہاں ان بچوں نے مظاہرہ کیا ہے وہیں پر کھڑے ہو کر انہی کالجوں کے اندر، انہی اسکولوں کے اندر بہت ساری افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے بہت ساری مسلم بیٹیوں نے اس بات کا مظاہرہ کیا ہے، یہ بات کہی ہے کہ ہمیں حجاب کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں پردے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں برقعے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں تہذیب کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کلچر کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں ضرورت ہے تو صرف اور صرف ایجوکیشن کی ضرورت ہے، صرف نالج کی ضرورت ہے، صرف کالج کی ضرورت ہے۔ یہ بھی ایک طبقہ ہے، ادھر ایک بھی ایک طبقہ ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیے اگر ان بچیوں کی تربیت اپنے گودوں میں، اپنی دودھ میں، اپنے حیا سے، اپنے کردار سے ان کی تربیت ہو گئی ہوتی، اللہ کی عزت و جلالت کی قسم وہ بیٹیاں بھی کھڑے ہو کر اسلام کی حقانیت کے لیے، اسلام کے تحفظ کے لیے لڑتے ہوئے اور اپنی حیا کے لیے اپنا تحفظ کرتے ہوئے نظر آتی۔ لیکن انتہائی درجے افسوس کی بات ہے، اس لیے قرآن کی تعلیم کا جو مسئلہ ہے، اب جو حالات چل رہے ہیں، اچھا جس بچی کے سر سے دوپٹہ اترا، جس بچی کے جسم سے برقع اترا، اب آپ بتائیے کیا وہ شیطان کے شر کا شکار نہیں ہوگی یا ابلیس اور خناسیوں کے شر کا شکار نہیں ہوگی؟ آج ہندوستان کے اندر اگر جائزہ لیا جائے، ہزاروں کی مسلم بیٹیاں کافروں کے حوالے ہو گئی، ہزاروں کی دختران اسلام کافروں کے حوالے ہو گئی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم نے تربیت پر زور نہیں دیا، صرف ایجوکیشن ہمارا مطلب۔ اب ہندوستان کے اندر ایک نیا ماحول چل رہا ہے نیو ایجوکیشن پالیسی کے نام سے۔ یہ نیو ایجوکیشن پالیسی کے اندر کیا ہے؟ LKG UKG سے شروع ہو کر اب جتنے عیسائی کانوینٹ سے ایک سروے کے مطابق یہ بات سمجھ میں آئی، یہ بات دیکھنے کو آئی کہ جتنے انگریزی عیسائی کانوینٹس ہیں، ان کانوینٹسوں کے اندر یہ نیو ایجوکیشن پالیسی کا نصاب داخل کر دیا گیا ہے۔ اب نیو ایجوکیشن پالیسی کے اندر کیا ہوتا ہے؟ اب تک جو حالات تھے، اب تک جو دور چلتا تھا، وہ دور ایسا تھا، آپ کا بچہ اسکول کو جا رہا ہے، اسکول کو جا کر آنے کے بعد اب شام میں ماں کیا کرتی؟ بیٹے مکتب کو جاؤ۔ اب مکتب میں آنے کے بعد دیکھو ایک ہوتا وائرس اور ایک ہوتا اس کا اینٹی وائرس۔ اب اسکولوں میں عیسائیوں کے کانوینٹوں میں، عیسائیوں کے اسکولوں میں جا کر بچہ جب آ رہا ہے، اب تک حساب کی جو کتاب، علم ریاضی کی جو کتاب پڑھائی جاتی تھی، ان کے سامنے ایک جغرافیائی کیفیت تھی، ایک تصویر تھی، اور ان کو بتایا جاتا تھا بیٹے دیکھو یہاں پر 10 آم ہیں۔ بالکل اس طرح ایجوکیشن چلتا تھا، دیکھو 10 آم ہیں، ایک آم کی قیمت اگر 10 روپے ہے تو بتاؤ 10 آم کی قیمت کتنی ہوئی؟ بچہ بولتا ہے 10 آم کی قیمت 100 روپے ہوئی۔ اب تک یہ چلا ہے، لیکن اب نیو ایجوکیشن پالیسی کا جو فتنہ ہے، یہ فتنہ ایسا ہے، اب وہاں پر آم ہٹا دیا گیا، شراب کی 10 بوتلیں رکھی ہوئی ہیں، شراب کی 10 بوتلیں رکھ کر ان کو بتایا جا رہا ہے بیٹے دیکھو طرز وہی پڑھانے کا طریقہ وہی ہے، لیکن طور بدلے ہوئے ہیں۔ اب بچوں کو بتایا جاتا ہے بیٹے دیکھو یہاں پر شراب کی 10 بوتلیں رکھی ہوئی ہیں، ایک بوتل کی قیمت 100 روپے ہے، اب بتاؤ 10 بوتلوں کی قیمت کتنی ہوئی؟ بچہ کہتا ہے 10 بوتلوں کی قیمت 1000 روپے ہوئی۔ اب یہاں سمجھنے کی بات کیا ہے؟ چھوٹا بچہ ہے، اس کے ذہن کے اندر
ابھی تک شراب کی بات نہیں آئی تھی، ابھی تک بے حجابی کی بات نہیں آئی تھی، اب نیو ایجوکیشن پالیسی کے ذریعے سے یہ بتایا جا رہا ہے جس بچے کے ذہن میں اب تک عام تھے یا جام تھے یا پھر دوسری حلال اور پاکیزہ چیزیں تھیں، اب اس بچے کے دماغ میں بیج بویا جا رہا ہے، اے بچے، اے کولا ذہن رکھنے والے، یہاں دیکھو شراب کی تصویر پیش کی جا رہی، حقیقت حساب نہیں سکھایا جا رہا ہے، بلکہ نیو ایجوکیشن پالیسی کے راستے سے اسے بتایا جا رہا ہے شراب بھی کوئی چیز ہے۔ اب بچے کا دماغ کیا ہوتا ہے، شراب کیا ہے، اب اس پر بچے کی سرچنگ چیز ہوتے۔ آج تو ماشاءاللہ موبائلوں کا دور ہے، بچوں کے ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے، اب تنہائی میں بیٹھ کر بچہ جو اسکول میں پڑھ کر آیا ہے کہ وہاں پر بتایا جاتا ہے کہ شراب کیا ہے، بچے کے دماغ میں اب تک شراب نہیں تھی، اب ریسرچ کرتا ہے، اب نیٹ پر کیا ہے، شراب کی کمپنیاں ڈال کر ہیں، شراب ایک طاقتور مشروب ہے، ایک بہت اچھا شربت ہے، یہ پینے کے بعد ہاتھ پیروں کا درد کم ہو جاتا ہے، کھلا یہ ساری باتیں ایڈورٹائز کر کے رکھی ہوتی۔ اب وہ بچہ جیسے جیسے دھیرے دھیرے بڑا ہو رہا ہے، اس کے ذہن میں بچپن میں ڈال دیا گیا شراب، اب بچہ بڑا ہو کر شراب پی رہا ہے، اس کا بچہ مسلمان کا بچہ بڑا ہو کر شراب پی رہا ہے۔ یہ تعلیم نیو ایجوکیشن پالیسی کے ذریعے سے یہ وائرس ہے جو بچے کے ذہن میں آ گیا، اس کا اینٹی وائرس کیا ہے؟ جب بچہ مکتب میں آتا ہے، عقائد کی کتاب پڑھائی جاتے ہیں، وہاں یہ بتایا جاتا ہے بیٹے دیکھو اللہ ایک ہے، اللہ نے شراب کو حرام قرار دیا ہے۔ اب بچہ ذہن میں ایک بات لے کر آیا، ہاں شراب بھی کوئی چیز ہے۔ اب یہاں مکتب میں بتایا جاتا ہے مذہب اسلام میں شراب حرام ہے، شراب پینا جائز نہیں ہے۔ جب مکتب میں بتایا جاتا ہے، جب مدرسے میں بتایا جاتا ہے، تو پھر بچے کا ذہن کلیئر ہوتا ہے۔ وہاں اسکولوں کے اندر جو وائرس بچوں کے ذہن میں چھوڑ دیا گیا تھا، اس وائرس کا اینٹی وائرس یہ مکاتب ہے۔ ہمارے بچوں کا تعلق مکاتب سے ہے تو سمجھو ہمارے بچوں کا ایمان سلامت ہے۔ حضرت شیخ الہند نور اللہ مرقدہ نے فرمایا، مسلمانوں اپنے بچوں کے ایمان کی حفاظت کرنا چاہتے ہو تو پھر اپنے بچوں کو مکاتب بھیجو، اور امت مسلمہ سے فرمایا گلی گلی کے اندر مکاتب کا قیام کرو، اس لیے کہ یہ مکاتب آئندہ چل کر امت مسلمہ کے نونہالوں کو کفر سے بچانے والی چیزیں، ارتداد سے بچانے والی چیزیں، فتنوں سے بچانے والی چیزیں۔ بچہ مکتب میں آیا، بچے کے ذہن میں یہ بات آ گئی، چھوٹا بچہ اس کے ذہن میں بات آ گئی اللہ ایک ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر اللہ قادر ہے، ہر چیز کرنے دھرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ مشکل اگر آتی ہے تو اس کا حل، اس کا سلیوشن اللہ کے یہاں ہے، ہم اللہ کے پاس جڑ جاتے ہیں، اللہ کی محبت آ جاتی ہے تو پھر ہمارے مسائل کا حل اللہ کی ذات سے ہوتا ہے۔ یہ بات بچوں کے ذہن میں مکاتب میں ڈالی جاتی ہے، مکاتب کے اندر ان کو سمجھایا جاتا ہے، ان کو سلجھایا جاتا ہے۔ جب ہمارے بچے مکاتب کے عادی نہیں ہیں، پڑھنے کے عادی نہیں ہیں، یہ قرآن سے دور ہیں، یہ حدیث مصطفیٰ سے دور ہیں، تو پھر یہ بات اچھی طرح یاد رکھو، ہمارے جو بچے ہیں یہ ہمارے ہاتھوں سے برباد ہو رہے اور اللہ کے یہاں سے ان کا سوال ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے بچوں کی اصلاح کی فکر کرو۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات حسنین کریمین سے اتنی محبت فرمائی، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا من الحسین والحسین منی، حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں۔ حضرت حسنین کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا، حضرت حسن اللہ کے نبی کے پاس آئے، حضور نے فرمایا اللہ میں حسن سے محبت کرتا ہوں، اللہ تو بھی حسن سے محبت کر، اور فرمایا میری امت جو حسن سے محبت کرے گی میں اس سے محبت کرتا ہوں، اور جس سے میں محبت کرتا ہوں اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ جہاں محبت کی بات بتلائی گی وہیں پر اللہ کے نبی نے تربیت بھی فرمائی، مروا اولادکم بالصلاۃ، اپنی اولاد کو نماز کی تاکید کرو۔ مطلب یہ ہے کہ اپنے اولاد کی تربیت کرو، اپنے اولاد کی اچھی اصلاح کرو، اپنے اولاد کو ڈھنگ سکھاؤ۔
میں ایک واقعہ بتا کر اپنی بات ختم کر لیتا ہوں. حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان کے جلیل القدر اولیاء اللہ میں سے گزرے، بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں. حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ چھوٹے بچے تھے. جب چھوٹے تھے تو ان کی تربیت پوری کی پوری ان کی والدہ نے کی ہے. ان کی تربیت ان کے والدہ نے کی. کیسے؟ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ مدرسے کو جاتے پڑھنے جا کر جب واپس آتے بھوک لگی ہوئی ہوتی تھی، آ کر اپنی والدہ سے کہتے امی جان مجھے بھوک لگی ہے، مجھے روٹی کی ضرورت ہے، آپ مجھے روٹی عنایت فرمائیے، آپ مجھے روٹی کھلائیے. حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ مصلی بچھاتی اور فرماتی بیٹے دیکھو روزی روٹی دینے والی ذات اللہ کی ہے. جب بچپن میں یہ بات ذہن میں بٹھا دی گئی روزی دینے والی ذات اللہ کی ہے، رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے، کرنے دھرنے والی ذات اللہ کی ہے، تو پھر وہ بچہ بڑا ہو کر روزی روٹی کے لیے کسی کا منہ نہیں مارے گا، کسی کے ساتھ دھوکہ دھڑی نہیں کرے گا، کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرے گا، کسی کے ساتھ ناحق قدم نہیں اٹھائے گا. کیوں؟ بچپن میں بتلا دیا گیا تھا مصلی بچھا اور اللہ سے مانگ تجھے روٹی ملے گی. حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ آتے مصلی بچھاتے اور اللہ سے دعا کرتے اللہ مولا کریم خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کو بھوک لگی ہے، اللہ روٹی عطا فرما. ہاتھ پھیر کر اٹھتے اور جا کر کہتے امی جان میں نے اللہ سے مانگ تو لیا ہے لیکن روٹی کہاں ہے؟ کہتے بیٹے جب تم نے اللہ سے مانگ لیا ہے اللہ تمہیں ضائع نہیں کرے گا، اللہ تمہیں برباد نہیں کرے گا، اللہ تمہارے مانگنے کو ضائع نہیں کرے گا. تم ایسے کرو جاؤ بیٹے اب گھر میں جتنی الماریاں ہیں ان الماریوں میں تلاش کرو، اللہ نے کسی نہ کسی الماری میں تمہاری روٹی رکھا ہوا ہے، وہاں سے تمہیں ضرور تمہاری روٹی ملے گی. حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ جا کر گھر کی پوری الماریاں تلاش کرتے، ماں کسی نہ کسی الماری میں روٹی چھپا کر رکھ دیتی اور کہتی بیٹا جا تلاش کر. تلاش کرنے کے بعد ان کو وہاں سے روٹی میسر ہوتی اور اللہ سے دعا کرتے کہ اللہ نے آج مجھے روٹی کھلا دی. یہ روزانہ کا معمول چلتا رہا. ایک دن حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ اپنے رشتہ داروں میں کسی کیا چلے گی. حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ مدرسے سے پڑھ کر فارغ ہو کر آئے، آ کر دیکھا گھر میں ماں نہیں ہے. حسب معمول جو تربیت ان کی تھی آئے وضو کیا مصلی بچھایا ہاتھ اٹھائے کہا اللہ آج مجھے روٹی کی ضرورت ہے، بہت بھوک لگی ہے، اللہ روٹی کھلا دے. ادھر بیٹا مصلی بچھا کر اللہ سے دعا کر رہا ہے، ادھر ماں مصلی بچھا کر سجدے میں سر رکھی ہوئی ہے اور اللہ سے فریاد کر رہی ہے مولا کریم میرے بچے کا ایمان بنانے کے لیے، تیری ذات پر توکل پیدا کرنے کے لیے جو میری سالہ سال کی محنت لگی ہے مولا میرے قطب الدین بختیار کاکی کے توکل کو بچا لینا. مولا تجھے تیرے نبی کا واسطہ، اہل بیت اطہار کا واسطہ مولا کریم میرے بچے کی ایمان کی حفاظت فرما. تیرے سے ہونے کا جو توکل میں نے پیدا کیا ہے اللہ اس توکل کا تحفظ فرما. ادھر ماں سجدے میں، ادھر بیٹا مصلی پر بیٹھ کر ہاتھ اٹھائے ہوئے. جب ماں سجدے سے سر اٹھا کر دوڑی ہوئی گھر کو آئی، دیکھا حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے دسترخوان بچھا ہوا ہے اور مزیدار کھانے رکھے ہوئے، اچھے زبردست مزیدار کھانے رکھے ہوئے. حضرت کھانا کھا رہے، روٹی کھا رہے، بڑے لذیذ کھانے، بڑی زبردست خوشبو ہے. آئے آ کر دیکھا کہ ماشاءاللہ کھانا تو ہے. کہا بیٹے آج کھانا کہاں سے میسر ہوا؟ حضرت خواجہ صاحب نے فرمایا ماں آج تک جو روٹی کھاتا تھا اس کی کیفیت الگ تھی، آج جو روٹی کھا رہا ہوں اس کی کیفیت الگ ہے. آج تک جو شوربہ کھایا اس کی کیفیت الگ ہے، آج جو شوربہ کھا رہا ہوں
اس کی کیفیت الگ ہے۔ ماں آج کے کھانے کی بات ہی کچھ اور ہے، سجدے میں سر رکھ دی کہ اللہ میرے بیٹے کی تربیت کی تحفظ تو نے کر لیا، تیرا شکر ہے۔ مائیں وہ ہوتی تھی جو اس طرح کی تربیت کرتی تھی، مائیں وہ تھی جو قدم قدم پر بچوں کو سنبھالنے کی کوشش کرتی تھی۔ آج ہمارا کاروبار، آج ہماری چیزیں بڑی نہیں ہے، ہندوستان کے اندر آنے والے حالات بتا رہے ہیں۔ آج ہم نے اپنے بچوں کے ایمان کی حفاظت نہیں کی تو وہ وقت دور نہیں ہے کہ یہی بچے کھڑے ہو کر کافروں کے صفوں میں کھڑے ہو کر، کفر کے جم غفیر میں کھڑے ہو کر کافروں کے کفریہ عقائد کی تائید کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اس لیے والدین سے گزارش کرتا ہوں، اپنے بچوں کی ایمان کی حفاظت، اپنے بچوں کی تربیت، اپنے بچوں کی اصلاح کی پوری فکر کریں۔ اس کے لیے ایک تو گھر کا ماحول بچوں کو ڈھالتا ہے، اولین مسئلے میں گھر کا ماحول۔ دوسرے نمبر پر مکاتب کی پابندی کی فکر کرو۔ مکاتب یہ تمہارے اپنے بچوں کے ایمان کی حفاظت کا سبب اور ذریعہ ہے، اور اس زمانے کے اندر تو مکاتب کی بڑی اہمیت ہے۔ اپنے بچوں کو اس کی پابندی کروائیں۔ میں بھی چند کلمات کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ آپ سبھی حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ آپ کے جڑنے کو قبول فرمائے۔ اللہ سے دعا فرماتا ہوں اللہ ہر بچے کی، اس امت کے ہر نونہال کی ایمان کی حفاظت فرمائے، اللہ ایمان کی سلامتی نصیب فرمائے، اللہ سب کی اصلاح و تربیت فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد